ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے۔ جو یہ کہیں کہ جناب ہم پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد کریں، خدا را آپ کراچی کا کوڑا تو اٹھا لیں۔ کچرا اٹھانے کے لیے آج کی یہ حکومت وقت ملک ریاض صاحب کو آواز لگاتی ہے۔ کبھی میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اس میں کیا چمک ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ آتا نہیں ہے اور ہمارے فیور میں کبھی جاتا نہیں ہے۔ جو آصف زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا، یہاں آصف زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے آصف زرداری کو پکڑ سکتی ہے جبکہ اسحاق ڈار کو نہیں پکڑتی، جب نواز شریف کو نہیں پکڑتی، جب ان کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو نہیں پکڑتی، تو اس کو کیسے پکڑے گی؟ میں تو ملک میں موجود نہیں تھا، آپ نے میرا نام بھی سی ایل پہ ڈال دیا، معاف کیا آپ کو، لیکن جس کرائیٹیریا سے آپ نے میرا نام سی ایل میں ڈالا ہے، اگر چودھری نثار آپ میں رتی بھر بھی شرم ہے تو نواز شریف کا نام ڈالو، اس کے بیٹوں کو ڈالو، شہباز شریف کا ڈالو، اسحاق ڈار کا نام ڈالو۔ کمیشن کی باتیں، کرپشن کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، جب آپ باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں۔ آج اس صوبہ سندھ میں تم 900 ارب خرچ کرنے کے بعد 9 ہسپتال 9 ڈسپنسریز ایسی نہیں دکھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ جس میں جا کر ایک انسان اپنا علاج کر سکے۔ کاش کہ وقت آئے کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ایک ایک پائی وہ قوم کے حوالے کریں، ایسا انتخاب ہو کہ دوبارہ پھر کوئی اس طرح کی پاکستان کے خلاف سازش کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کو وہ کلپس دکھائے ہیں جو حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر باتوں کی تیر برسائے۔ یہی کہوں گی، ظاہر سی بات ہے شاید سب کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کا موسم اب قریب ہی آنے والا ہے، پاکستان میں سینسس بھی ہو جائے گا، 19 سال بعد پتہ چل جائے گا کہ آخر ہم ہیں کتنے اور ہم آج تک جو ووٹنگ کے نظام کے تحت ووٹس ڈالتے رہے ہیں وہ بھی کتنے صحیح تھے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو نہیں آ رہے تھے ملک میں واپس آ گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنا جو سیاسی مرکز ہے وہ قائم کر لیا ہے اور پنجاب میں بیٹھ کر پاکستان مسلم لیگ نواز کو آصف علی زرداری صاحب للکار رہے ہیں۔ شرجیل میمن واپس آ گئے ہیں، انہوں نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور ان کو ایک سونے کا تاج بھی پہنایا۔ تو اس سے اس بات کا تو احساس ہو جاتا ہے کہ عوام کی پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہیں۔ عوام کی پرائیورٹیز شاید ہیلتھ، ایجوکیشن، کچرا اٹھانا، صاف پانی، 21ویں صدی میں داخل ہونا نہیں ہے، اور اس کی شاید بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو آج وزیر اعظم نے اپنے دورے میں کی جب وہ سندھ تشریف لائے تو اور سعد رفیق نے بھی یہ بات کی، یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ جب ایک ملک میں ایک میٹروپولیٹن شہر کراچی پولیٹیکل پارٹیز کے دہشت گرد ونگز کے حوالے کر دیا جائے مفاہمتی پالیسی کے تحت اور لوگ اپنی جانیں بچاتے پھریں، جوان بچے مار دیے جائیں، روز لاشیں اٹھائی جائیں، کباڑی بازار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، لیاری ہو یا لیاری سے لے کے لیاقت آباد ہو، کٹی پہاڑی ہو یا شہر کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ سننے میں 8 سلف صرف ایمبیولنسز کی آوازیں آتی رہیں، پولیس بیچاری کیا کرتی؟ وہ تو خود 92 کے آپریشن کے بعد اپنی جانیں بچا رہی تھی، ان کو تو چن چن کے مارا گیا اور یہ بھی پتا ہے کہ کس نے مارا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مکافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے، کبھی اچھے دن بھی شروع ہوں گے۔ ظاہر ہے کسی ماں کا دل تو پھٹا ہوگا، کسی کی دعا تو گئی ہوگی، تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ اب جب ملک میں ایک میٹروپولیٹن شہر میں اپنی جان بچانا پرائیورٹی ہو، وہاں کچرے کو کون پوچھتا ہے؟ سندھ وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بدحال ہے، اور اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیم نہیں کروں گی۔ جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم صرف شاید صوبہ پنجاب کے وزیر اعظم ہیں،
تو وہ بھی کسی طرح سے غلط نہیں کہتے. پرائم منسٹر کو شروع میں اوتھ لینے کے بعد شہر کے ملیٹنسی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ, جو کہ ایک بڑا اقدام انہوں نے کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, اس کے ساتھ ساتھ انہیں کراچی میں بھی وہی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی, اندور سندھ وہی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی, اور پاکستانیوں کی بنیادی ڈیولپمنٹ کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی کم ہے کہ آج کے دور میں مہذب معاشرے میں سوچنے والا حیران رہ جائے. یعنی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ, اگر آپ کو گولی لگ جائے, بم دھماکہ ہو جائے, کیونکہ پاکستان تو حالت جنگ میں ہے, آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہوں, آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے, آپ کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے, آپ کو سی ٹی سکین, ایم آر آئی, ایکس رے, کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے, آپ کا فیٹل ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو آپ کو کراچی پہنچنا پڑے گا, کیونکہ یہاں سے باہر تو یہ فیسلٹیز ہی نہیں ہے. حکومت وقت نے یہ فیسلٹیز دینے کا سوچا ہی نہیں. وہ کیوں سوچے؟ اپنے علاج تو وہ برطانیہ اور امریکہ میں کراتے ہیں. تو پھر یہ بات درست ہوئی نا کہ جیسے تم ہو ویسے حکمران تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے. بہرحال ہمارا کام تو صرف شعور دینا ہے. آج کی بڑی خبر, میں نے ناظرین یہ خبر بریک کی تھی اور میری یہ ٹویٹ بھی 9 مارچ کی میرے خیال سے یہ ٹویٹ ہے, if I'm right, 9 مارچ کو میں نے یہ خبر دی تھی. 9 مارچ کو میں نے یہ کہا تھا کہ راحیل شریف فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف, ان کو این او سی دے دی گئی ہے اور مئی میں اس سال اب وہ سعودی اتحاد کے سربراہ بن کر جا رہے ہیں, جس کے بعد حکومت وقت اور جی ایچ کیو دونوں سے ان کو این او سی مل گئی ہے. اور یہ ایک عجیب سا سٹیپ ہوگا. وہ چاہتے بھی شاید یہی تھے, اور ان کا پرائمریلی اب مجھے انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ all that glory was not meant for the armed forces. It was primarily focused for Raheel Sharif, because no doubt he has achieved a lot. لیکن وہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جا رہے ہیں, وہ کون سے ممالک کے دوست ہوں گے, پاکستان کے کون سے ممالک ان کو دشمن سمجھیں گے, اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کیا گیمز کریں گی. اینڈ دین $10 million is after all not a bad package. Let's take a short break. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا سید آصف حسنین صاحب نے, فارمر قومی اسمبلی کے رکن ہیں آپ, سینئر رہنما پاک سرزمین پارٹی کے. نور عالم خان صاحب قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں آپ, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. اعجاز چودھری صاحب صدر تحریک انصاف پنجاب کے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آصف حسنین صاحب, یہ میں کہنا چاہوں گی 23 مارچ کو پی ایس پی کا ایک بڑا ہوا شو آف اسٹرینتھ, پہلے جو ہم دیکھتے رہے اس کے مقابلے میں بڑے لوگوں نے شرکت کی. اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو؟ لگتا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ اب لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں, ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں, ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جب اپنے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ خاص طور پر پروونس میں, سندھ کے اندر اور اوورال پورے ملک میں اندر جس طرح کی فرسٹریشن ہے, اور وہ فرسٹریشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اوپر سے ہو رہا ہے, یعنی جو حکمراں طبقہ ہے, جو صاحب اختیار و اقتدار ہیں, وہ جس طرح کے لوٹ مار میں معاملات میں لگے ہیں, اور ان کی جو ترجیحات ہیں, ان کی جو پرائرٹیز ہیں, وہ بالکل تبدیل ہیں. ان کی پرائرٹیز نہ عوام ہیں, نہ اپنے شہر ہیں, نہ صوبے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی تو بڑھ رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکٹورل سسٹم ہے, جو جس بنیاد پر ووٹ لیے جاتے ہیں, آج آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیگر جماعتوں میں اور راتوں رات آج چینج ہو رہے ہیں, فنکشنل لیگ سے دوبارہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو صرف سیٹ چاہیے. جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جی وہ الیکشن لڑے اور ان کے پاس سیٹ مٹ جائے, وہ اقتدار تک چلے جائیں, اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسی جماعتیں ہوں کہ جہاں پر ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, وہ جائیں اور اپنا جو چاہیں کریں. اس کی مثالیں ہمارے پاس ہے. یہی صورتحال ہے کہ اس بڑھتی ہوئی فرسٹریشن میں یقینی طور پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ساری چیزوں کو اینالائز کر رہا ہے, خاموش اور وہ چاہتا ہے, بالکل خاموش طبقہ ہے, پاکستان کا وہ خاموش طبقہ جو صرف تماشائی بنا ہوا ہے. اور اس کی میں مثال دوں سب سے بڑی, کہ 2013 میں آپ نے جو الیکشن دیکھے, اس میں کراچی شہر میں کوئی 9 لاکھ ووٹ تھا جو پی ٹی آئی کو پڑا تھا. یعنی وہ جو ایم کیو ایم کا ووٹر تھا, اس نے خاموشی سے وہ ووٹ ڈالا جب الیکشن آیا, اور وہ 9 لاکھ ووٹ پڑا.
وہ علیحدہ بات ہے, ان کی ہرارکی نہیں تھی, چیزیں نہیں تھی, وہ اس کو مینج نہیں کر سکے, لیکن یہی طبقہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے نا. بالکل بالکل, کیونکہ اس وقت تو معذرت کے ساتھ حالات یہ تھے کہ 2 پارٹیز کی 2 تلواروں پہ 2 تلواریں نکل آئی تھیں. بالکل, اور یہی صورتحال اوورال پورے پاکستان میں. ایک طرف کہیں پیناما لیکس کے ایشوز ہیں, دنیا بھر میں جو میسج جا رہا ہے مطلب آپ کے حکمرانوں کا, دوسری طرف آپ کے صوبوں کا, تیسری طرف لوکل گورنمنٹ, تینوں گورنمنٹ آپ کی فیلئر نظر آ رہی ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آپ کی مطمئن نہیں ہے. جب گورنمنٹ مطمئن نہیں ہے, گورنمنٹ مطمئن ہے. گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں لوکل گورنمنٹ تھے آپ کی, آج وہ اختیارات کا رونا رو رہے ہیں, آج فنڈ کا رونا رو رہے ہیں. کس نے کرنا ہے؟ آپ نے 18ویں ترمیم اس لیے کی تھی کہ جی آپ ایک اسلام آباد سے شکوہ کریں اور 4 اسلام آباد بنا لیں آپ 4 صوبے میں. ایسا تو نہیں تھا, آپ کو چاہیے تھا اس کو ڈیوالو کریں. مصطفیٰ کمال یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ آپ نے NFC کیا تھا, PFC کرنا تھا, آپ کو لوکل گورنمنٹ کو ڈیوالو کرنا تھا اختیار, ان کو فنڈ دینے تھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آج 9 سال کے بعد ایک عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ سول گورنمنٹ جمہوریت کے نام پر اس کا بینیفٹ, وہ عام آدمی جو شرجیل میمن صاحب کو سونے کا تاج پہنا رہا تھا, دیکھیں وہ ایک کلاس ہے. میں نے پھر کہا نا کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے جہاں برادریوں کا نظام ہے, جہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل جکڑا ہوا ہے. آپ اندرون سندھ چلے جائیں, جنوبی پنجاب چلے جائیں, بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں, تو پاکستان کے تو 70 to 80% علاقے وہ ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے الیکشن میں چلے سکتے ہیں. رورل ایریاز وہ تو بیچارے غلام ہے بالکل. تو اس غلامی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہمارے الیکٹیبلز اٹھا رہے ہیں, ایلیٹ کلاس ہماری اٹھا رہی ہے, اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. آج آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں ایک دوسرے پہ جو الزامات لگ رہے ہیں, وہ الزامات کیا ہیں؟ بالکل سطحی الزامات ہیں, وہ الزامات ذاتی ہیں. اس الزامات کا پاکستان اور پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کوئی عوامی ایشوز کی. نور عالم خان صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بات کر رہی ہے الیکشنز جیتنے کی, دوسرا چودھری نثار پہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں, شرجیل میمن نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا, پھر آپ ملک کے فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی کافی باتیں کی کہ جی نواز شریف کے خلاف تو کبھی کوئی چیز پرائم منسٹر کے خلاف نہیں آتی کورٹس کے حوالے سے, لیکن پرفارمنس کی کوئی بات نہیں کرتا. مطلب ہے آپ اگر پرفارمنس پہ جج کریں ایک دوسرے کو تو پھر تو الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو صرف ایک کلین شیٹ پیش کرنی ہے نا عوام کے سامنے کہ جی یہ ہماری کارکردگی ہے, آپ بتا دو ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاسمین. میں تھوڑا سا مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا ان کی کامنٹس پہ کہ یہاں پہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور جیسے کہ اور جگہوں پہ اور صوبوں میں تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہاں پہ بہت برا حال ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بدقسمتی سے خالی عدالتوں میں نہیں, آپ دیکھیں میڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے, اور یہی حال ہمارے ساتھ جو ہے باہر اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. بھائی کو, آصف بھائی کو, یہ ابھی پاکستان, میرے خیال میں پاکستان سرزمین پارٹی میں ہیں, پہلے MQM میں تھے جب میں نے تھا, تو میرے خیال میں اگر یہ ایک تو یہ پارٹیز چینج کرنے کی بات, کیونکہ سیاست میں حرف الآخر بھی نہیں ہوتے, دوسری بات یہ غلط بات ہے آپ نے جہاں پہ بات کی نا کہ کوئی اچھی جہاں پہ اگر کارکردگی نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ اس پارٹی کو لوگ کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اسی لیے جوائن کرتے ہیں جہاں پہ ٹھاپے لگانے کی بات ہے, وہ بھی میں آپ کو ان کا بتا دوں کہ وہ کراچی میں زبردستی لگتے ہیں, اور وہ باقاعدہ میڈیا نے دکھایا ہے کہ 7 سیکنڈ میں 1 ووٹ ڈالا گیا ہے پچھلے 2013 کے الیکشن میں. تو وہ تو ہمیں نہ کہا جائے. جہاں پہ یہ ایک وزیر صاحب تھے, وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب, ان کے بیان پہ مجھے ہنسی یہ آئی کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور کے اور پنجاب کے کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھا کام ہے, اور یہ تو پہلے سب سے پہلے آرٹیکل 158 کا جو ہے وہ پورا ایک قسم سے تذلیل کر رہے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن کے, کہ جہاں سے کوئی چیز نکل رہی ہو, گیس ہو, وہاں پہ ان کے لوگوں کو دینا چاہیے. اب بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں, اگر اس دفعہ PSD جو انہوں نے MNAs کو وہ کیا تو 37 بلین
37 बिलियन रुपी का इलेक्शन के लिए, मतलब ये पिछले 4 सालों में नहीं था, इसमें और सूबों में भी नहीं, खाली पंजाब के जो मुस्लिम लीग के MNAs हैं उनको दिया गया। बिल्कुल ठीक बात। जहां तक मेरे भाई ने हॉस्पिटल्स की, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि सारे सूबों में देख लें, पेशावर में वहां पे हॉस्पिटल्स जाता है, नहीं मैं सिंध में भी बात करता हूं, कराची में भी यही हाल है, पंजाब में भी, लाहौर में है, और कोयटा ये जो है, नहीं मैं आपको नूर आलम मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं जस्ट टारगेटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों टारगेट कोई करेगा, क्यों करेगा? मुझे अफसोस है, नहीं आप देख लेना, जुडिशरी से अगर आप देखते हैं वजीर आजम को फारिग किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है, हैंग किया जाता है, फांसी शहीद किया जाता है तो वो भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किया जाता है। 11.5 साल एक बंदे को बगैर किसी सबूत के उसको जेल में रखा जाता है, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन जाता है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हेड होता है। तो आप पीपल्स पार्टी के साथ और क्या करना चाहते हैं? आप उनसे बाकायदा वो असगर खान केस में कहा गया है कि बाकायदा एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है नूर आलम प्लीज, प्लीज आई हर्ट यू। देखिए असगर खान केस में भी वो किया है कि वहां पे माना गया है कि इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन चुराया गया और जिस तरीके से फाइनेंस किया गया था वो भी आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सिर्फ एक मिसाल बिल्कुल ठीक है, वी नो दैट, एवरीबॉडी नोज दैट। मैं एक मिसाल सर देना एक सेकंड जी देखें, 7 शरीफ का वाकया होता है और उस 7 शरीफ के वाकये के बाद आप उन तमाम लोगों को खुद जहां विजिट भी किए ऑफिशियल ने, तो वहां पे बेड लगे हुए थे, वहां पर कुछ अरेंजमेंट नहीं था और बेशतर लोगों को आप लेकर आए थे कराची। मैंने तो पूरा पाकिस्तान 2013 के इलेक्शन में देख लिया, तो मुझे मेरा बाय द वे इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट ना, तो 2013 में जितने मैंने रोड शोज किए ना, केपी से लेके सिंध तक, वो सब यूट्यूब पे आप निकाल के देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा किसने 2013 तक कहां कितनी तरक्की हुई थी। तो लेट्स इवन नॉट इवन डिबेट दैट। एजाज चौधरी साहब, अभी जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही है, इलेक्शन की तैयारी है, ये इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने वाली है? जी बहुत शुक्रिया जैस्मीन। जैसा आपने कहा और आपने क्लिप्स भी दिखाए, आपने देखा 2 बातें दोनों बड़ी पार्टियों के जो लीडरान हैं वो कर रहे हैं। एक तो एक दूसरे की नाअहलियत के बारे में बता रहे हैं कौम को, और दूसरा ये बता रहे हैं कि दोनों करप्ट हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि दोनों बड़ी पार्टियों की जो लीडरशिप है वो माली बदनवानी के अंदर मुलव्वस है। और जो पैनामा केस है उसका नतीजा जो इनको एक्सपेक्टेड है, PMLN को बिलखुसूस, उससे ये बौखलाहट के शिकार हैं। आज से 15-20 दिन पहले कभी आप मियां साहब को इस तरह भागते दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। अभी 3 दफा 2 हफ्तों में आ गए, बदीन तशरीफ ले गए, कराची गए, आज हैदराबाद गए हैं और खजानों के मुंह खोल दिए हैं, और डिप्टी मेयर को 50 करोड़ दे दूंगा, उसको 100 करोड़ दे दूंगा, उसको। इनका क्या है, ये नोट छाप छाप के ये बांटते रहेंगे, और ये पीछे से पता नहीं है ट्रेड डिफिसिट है, फाइनेंस डिफिसिट है, टैक्स नेट सुकड़ गया है। हमारे 6,000 अरब रुपए के कर्जे थे, अब 22,000 अरब रुपए के कर्जे हैं इस वक्त, ये मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से। और महंगे तरीन कर्जे इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया उनके लेने का। और हम अपनी बातें करते रहते हैं, थोड़ी सी अवाम की बात कर रहे हैं। आपको पता है पिछले 3 हफ्तों में दालें और सब्जियां और चिकन, इसके अंदर 40% और 50% तक इजाफा हो गया है। कोई वजह बता दें, इसकी कोई वजह बता दें। खरीफ की फसल पंजाब के अंदर, एजाज चौधरी साहब मैं आपसे एक सवाल माजरत के साथ कथा कलामी माफ, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, महंगाई अरूज पे है, हालात बहुत ये है वो है, ये ठीक बातें हैं, ये रिवायती बातें हैं, ये हम सुनते आ रहे हैं मुल्क हालत जंग में। मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को अगर उनका पनामा लीक्स और ये वो जो है उसको अगर जरा 2 मिनट आप साइड पे रखें, किसका दौर ज्यादा बुरा गुजरा, नवाज शरीफ साहब का या पीपल्स पार्टी का? एक सवाल है एज अ जेन्युइन पाकिस्तानी। मैं आपसे अर्ज करता हूं, बात सूरतों में तो पीपल्स पार्टी निस्बतन बेहतर थी। मसलन कर्जे जितने उठाए उसका तकाबुली जायजा ले लें तो नून लीग ने तो हद मुका दी है। ठीक है, यानी अगर आप
یہ ایگریکلچر سیکٹر کو لے لیں تو نواز شریف کے دور کے اندر تو بالکل کسان بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. ٹھیک. یہی حال ایکسپورٹس کا ہے. یہ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں نا. سٹیل مل بند, PIA بند, جتنے بڑے ادارے ہیں ان کی اپنی ملیں اور ان کی اپنے جہاز بالکل چلتے ہیں. خاقان عباسی کے جہاز چل رہے ہیں. شریف فیملی کی ساری شوگر ملیں اور ساری اسٹیل ملیں چل رہی ہیں. سائیڈ پہ رکھے نا. چلیں اب آپ نے ان کی ساری برائیاں گنوا دی, پیپلز پارٹی کی دو چار بتائیں نا وہ جو باتیں ان کی اچھی باتیں. ڈاکٹر آصف پہ 500 بلین کی کرپشن ایک آدمی پر الزام ہے, صرف ایک آدمی پر. میں کہہ رہا ہوں نا جی, میں تو آپ نے ذرا کمپیریزن کا کہا تھا تو میں نے کمپیریزن عرض کیا ہے, ورنہ دے آر ایکولی کرپٹ. ان کے ذمہ بھی ارب ہار روپیہ جو ہے قوم کا ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ 11 سال جیل میں رہے اور پھر صدر بن گئے, آپ کو پتہ ہے سارے کیسز کے اندر بالآخر کہا کیس غائب, یعنی کاغذات نہیں ملے اوریجنل, تو ظاہر ہے انہوں نے باہر ہی آنا تھا. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. اگر نون لیگ کے بارے میں خلاف فیصلہ نہیں آتا تو ان کو بھی پتا ہے. یہ شرجیل میمن صاحب تشریف لے آئے نا, وہ ان کو کہا ہے کہ تم آ جاؤ, یہاں کچھ نہیں ہوتا. ایان علی کے ہاتھ میں ڈالرز تھے, ہاتھ میں, وہ یہاں سے جی لے کے اپنا بیل اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ختم کر کے وہ تشریف لے جا چکی ہیں. اسی طرح ہی ہوگا جب تک اس ملک کے اندر احتساب کا کڑا نظام نہیں آئے گا. اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ بالکل نہیں ہو سکے گا. یہ بھی ان کا بھی مسئلہ بالکل یہی ہے. اور ایک فکرہ میں یعنی آصف بھائی اچھی طرح بات کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ پروگرام میں آیا ہوں, لیکن میں ان سے کہتا ہوں ایک بات, دیکھیں آپ لوگ نا یعنی آپ کے ذمے ہے یہ کہ جو غدار ہیں وطن کے, ان کے اوپر آپ اپنا لائحمل دیں. آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. مسائل تو ٹھیک ہے نا جی, 30 سال سے آپ ہی حکمران تھے, یعنی آپ زرعی حکومت میں تھے, آپ صوبائی حکومت میں تھے, آپ مرکزی حکومتوں کا حصہ رہے. کراچی تو برباد ہو گیا نا, اس لیے چلیے ہم نے آپ کو ویلکم کیا, لیکن آپ جی وہ مہاد جو دہشت گرد ہے اور غدار ہے, اور یہ ان میں اور فاروق ستار میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے خاموش ایگریمنٹ سا کرتا ہوا لگ رہی ہے. میں اور صرف کراچی کی جب یہ بات کرتے ہیں نا تو پورا پاکستان حیران رہتا ہے کہ کراچی کو تباہ و برباد بھی انہوں نے کر دیا اور بات پھر بھی کراچی کی کرتے ہیں. اس لیے ذرا قومی سوچ کو اپنائیں اور اس ہدف کو, ورنہ قوم تو جی پریشان ہے, بہت سخت قوم پریشان ہے. اچھا ایک ٹھیک ہے, آپ آصف حسین صاحب اس کا جواب دیجیے گا, لیکن ایک میں بھی چھوٹا سا سوال چھوڑے جاتی ہوں. پھر جب قوم نے آپ کو 2013 میں جب ان کے سروں پر تلوار لٹک رہی تھی اور گولیاں برس رہی تھی, 9 لاکھ ووٹ آپ کو ڈال دیے, جہاں ٹھپا مافیا سرگرم تھا, لوگ جانے بچا رہے, پھر آپ تحریک انصاف نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. آصف حسین صاحب, اجاز چودھری صاحب نے جو کامنٹ چھوڑا تھا, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ 3 مارچ 2016 کا وہ دن تھا جب یہاں پر الطاف حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی, اور مصطفیٰ کمال نے اس وقت بیٹھ کر پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ جی وہ را کا ایجنٹ ہے. تو ہم نے تو بالکل ملا لیڈرشپ نے ساری چیزوں کو اوپن کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے غدار کو ہم غدار نہیں کہہ رہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ آپس میں کوئی سیکرٹ ایگریمنٹ کے تحت آپ لوگ ملے ہوئے آپس میں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ PSP کے حوالے سے, مصطفیٰ کمال کے حوالے سے تو اب یہ بات رہ نہیں گئی کہ ملے ہوئے. جہاں تک فاروق ستار کا تعلق ہے, یہ لنڈن کا تعلق ہے, اس کے لیے تو ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جو باتیں آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں. اس پر مجھے بتائیں کس قسم کی, مطلب کہ ان کے جو روابط ہیں, رابطے ہیں, دیگر چیزیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اس پر مصطفیٰ کمال یا PSP کہہ رہی ہے, یہ چلے میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب بھی اس پہ کہہ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ نہیں کھڑی ہے. وہ آج بھی اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں. آج کوئی گورنمنٹ سے یہ سوال کرے کہ جی آرٹیکل 6 کے حوالے سے یا دیگر ایشوز ہیں, آپ یہ کہہ رہے تھے جی انہوں نے معافی مانگ لی, تو انہوں نے تو 2 دن پہلے بھی مودی کو کہا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں. اب کچھ رہ نہیں جاتا باقی خاص طور پر. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب یہ طے کرنا کہ جی کس کا کیا ہے, اب تو چیزیں اوپن ہو گئی ہیں, اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آج اگر مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قوم کو نیشن بنانا ہے جو ڈیوائیڈ کر دیے, اس ڈیوائیڈیشن میں
وہ سارے ایلیمنٹ شامل تھے. وہ الطاف حسین بھی شامل تھے جو مہاجر کارڈ استعمال کر رہے تھے اس ڈیوائیڈیشن میں, وہ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جو سندھ کارڈ استعمال کر رہی تھی اس ڈیوائیڈیشن میں, وہ نواز شریف صاحب بھی شامل تھے جو پنجاب کارڈ استعمال کر رہے تھے. ایسے موقع پر اگر پاکستانی فلیگ کو کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا, کوئی لوگوں کو ایک نیشن نہیں بنا رہا تھا, اگر مصطفیٰ کمال نے یہ کام کی طرف گئے تو اس کو تو اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ, آپ نے کراچی کے اس پروگرام کو دیکھا جس میں ان علاقوں سے, لیاری جیسے, گڈاب جیسے علاقوں سے, کٹی پاڑی سے لوگ اس پروگرام میں پہنچے ہیں. کیوں؟ پہلی دفعہ ہوا. ٹھیک ہے, بہرحال ٹھیک ہے, آپ کے ووٹرز تو ہیں نا. نور عالم صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بار بار را کے ایجنٹ کی بھی بات ہوتی ہے, دیگر بھی باتیں ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ تو 25 سیٹوں کا تعلق تھا, بڑا گہرا تعلق تھا, آنا جانا لگا رہتا تھا, بلکہ مفاہمت عروج پر تھی. لیکن اس وقت اب پہلے جو ان کے ساتھی تھے جیسے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہو گئے یا دیگر, انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو یہ ساری باتیں پتہ تھی, را کے ایجنٹ اور یہ اور وہ, اس کے باوجود بھی آپ لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے؟ دیکھیں, ایک تو اگر یہ بات ہے کہ ہمیں پتہ تھی, ہمیں کیسے پتہ ہو رہے ہیں, یہ ان کی انٹرنلی, یہ تو ابھی انہوں نے خود ان کی زبان سے وہ ہماری جو اور یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا کام ہے انہوں نے ابھی تک وہ سامنے نہیں لایا تھا. یہ تو جو الطاف حسین صاحب ہیں انہوں نے خود اپنے زبان کلامی ویڈیو پیغامات اور پتہ نہیں آڈیو, وہ اس میں انہوں نے مودی سے بھی وہ کیا اور پھر پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگوائے. تو یہ نہیں, مصطفیٰ ایک سیکنڈ نور عالم صاحب, مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا تھا, یہ کہا تھا نا انہوں نے کہ ایک لندن میں ایک را کے ایجنٹس کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر رحمان ملک دبئی کی میٹنگ کی مثال دی تھی. رحمان ملک اس میٹنگ میں موجود تھے جو وفاقی وزیر تھے. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کو تو میں مصطفیٰ کمال صاحب کے مطابق تو اتنا کہہ دوں کہ یہ صاحب تو غائب ہو گئے تھے, ایک دم پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوئے, اور یہ پھر الزامات کے لگنے لگے پھر رحمان ملک صاحب پہ یہ کرنے. وہ انٹیریئر منسٹر تھے. بہت افسوس کی بات ہے اگر ان پہ کم از کم یہ الزام نہ لگایا جائے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا غداری کا, وہ ایسے بندے, لیکن مصطفیٰ کمال اختلاف کر کے گئے تھے, مطلب پیسے لوٹ مار کر کے نہیں گئے تھے, لوٹ مار کر کے واپس نہیں آئے. دیکھیں لوٹ مار, آصف بھائی ایک بات میں بتاؤں, آپ کے پاس کورٹس بھی ہے, نیب بھی ہے اور عوام بھی ہے, آپ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں. جو بندہ میرے خیال میں کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, نہ کروں گا میں. ایک انڈیویجول اگر ایک غلط کام کر لیتا اس کی وجہ سے پوری پارٹی کو بدنام نہ کیا جائے, پلیز میری یہ ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ یہ ایک بندہ ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے, اس کی وجہ سے ساری پارٹی کو بدنام کرے. جہاں تک را کا وہ ہے, میں اتنا بتا دوں, پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کیا پاکستان کا کوئی بھی فرد ہو, وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. اور میرے خیال میں ایسے بندے کے خلاف اس کے, کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہے اور اس کو کورٹ میں ٹرائل ہو کر اس کو سزائے موت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس بندے کو باقاعدہ وہاں سے بھی, لندن سے بھی اس کو وہ کرے, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہوتا. بدقسمتی سے فورن منسٹر ہے نہیں, فورن منسٹر ہے نہیں جو وہاں پہ بات کرے, کیا کہتے ہیں, لندن میں جو فورن سیکٹری ان کا بیٹھا ہو ان سے بات کرے. یہی تو بدقسمتی سے پاکستان میں کہ آج کل خالی ایک نواز شریف صاحب اپنے جو 5-6 بندے ہیں ان کے اور اپنی فیملی کے لوگ ہیں اسی پہ وہ رکھے حکومت چلا رہے ہیں. فورن منسٹر وہ خود ہیں, تو یہ بڑی زیادتی ہے, ملک کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے. ٹھیک بات ہے, I agree, لیکن کچھ ریڈ یہاں پہ ایک آصف بھائی نے ایک بات کی, میں ان سب سے, اور چودھری صاحب نے بھی, دیکھیں زرداری صاحب نے, ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت شہید ہوئی تھی, تو آپ کو اگر یاد ہو پاکستان جل رہا تھا, اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے یعنی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. یہ نہیں تھا کہ پاکستان توڑنے کا وہ کیا تھا. دوسری بات یہاں پہ مجھے, میں چودھری صاحب کی ایک تھوڑی سی, کیونکہ تحریک انصاف نے تھوڑی سی, مجھے افسوس یہ ہوا, میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں, میں چودھری صاحب, میں پشاور کے واقعات سے بھی مجھے معلومات ہے, اور ہر ایک, آپ شاید یہاں پہ لوگ آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن میں وہاں پہ رہتا ہوں, میرے بچے وہاں پہ رہتے ہیں, تو جو بھی وہاں پہ حالات ہیں وہ مجھے پتہ ہے. وہاں پہ جو شہد کی نہریں رہ رہی ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے. آپ ایک 4 روڈ بنا نہیں سکتے, آپ پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان کو کیا بنائیں گے.
جی میرا خیال ہے نور عالم صاحب ناراض ہو گئے، حالانکہ میں نے پیپلز پارٹی کی ابھی کوئی بات ہی نہیں شروع کی. زرداری صاحب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کو بھی ذرا لے لیتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف نے جب سے کراچی کے اندر یہ آپریشن شروع ہوا ہے ہم نے اصولی طور پہ اس کا ساتھ دیا ہے. جو ہم سمجھتے تھے کہ رینجرز کو پورے اختیارات دے کر، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی بالکل ناراض تھی، پیپلز پارٹی بھی ناراض تھی، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں صوبائی حکومت نے ڈالنے کی کوئی کمی نہیں کی ہے. اس کے باوجود رینجرز ڈٹرمنیشن سے چلتے رہے. اب کچھ حالات بہتر ہیں اور ہم ظاہر ہے ہم نے کوئی پولیٹیکل پروسیس تو نہیں چھوڑا. وہاں پر جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے تو ہم بھرپور اس کے اندر حصہ لیا ہے، بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تبدیلی لوگوں کے اندر اوور آل آئے گی. یہ ذرا پیناما کا ایک فیصلہ آ جائے، اس کے بعد آپ دیکھیے زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے الیکشن لڑنا تھا لاڑکانہ اور نواب شاہ سے. اب جس دن یہ پتا چلا نا کہ نواز شریف قابو آ گئے ہیں اس میں، تو پھر یہ بھی ذرا دھیان سے کاغذات فل کریں گے. آپ سن یہ نہیں، میں آپ سے اب عرض کر دیتا ہوں. آپ کی بات سن لیں کے پی کے کی. دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کے یہ جو مختلف ادارے ہیں سروے کرنے والے کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمبر 1 گورننس میں کے پی کے، نمبر 2 یعنی پنجاب، نمبر 3 سندھ، تعلیم میں، صحت میں اور لا اینڈ آرڈر پولیسنگ میں نمبر 1 کے اوپر کے پی کے، اور 2 پہ پنجاب اور 3 پہ سندھ. اور چوتھی چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر یہ جو اس وقت تک 75 کروڑ درخت لگ چکے ہیں، بین الاقوامی اداروں نے ان کا آڈٹ کیا ہے، آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یعنی پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی ہے اور وہاں پر رہی ہے، تو تحریک انصاف پاناما کا نون لیگ کو ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں، تحریک انصاف پاناما کی چوٹ پہ کہتے ہیں پاناما کا انتظار کر رہی ہے. جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے، ہم کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے جنرل حامد کو ہٹایا تھا، لیفٹیننٹ جنرل حامد کو، جب ان کے سی ایم کے بیٹے تک اور وہاں پہ فیملی تک چلی گئی تھی بات، تو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل حامد کو ہٹا دیا تھا. اس کا ذکر کیا. میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ حکومت چلانا تو ظاہر ہے چیف منسٹر، کابینہ اور وہ صوبائی پارٹی کی ذمہ داری ہے نا، اور انہوں نے جو بہتر سمجھا، جس کو سمجھا کہ اسے لگانا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، ان کی نیب موجود ہے، کوئی کسر رہ سکتی ہے؟ اگر کوئی جی چھپنا چاہے کسی طرح نہیں چھپ سکتا کے پی کے اندر. اور آپ کو پورا حق حاصل ہے، آپ کے ارکان تھوڑے ہی صحیح لیکن اسمبلی میں ہیں، کھڑے ہو کے بات کریں. وہاں پر پورا نظام میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیچرز، ایک منٹ جیسمین، صرف 2,86,000 بچے اسکولوں میں واپس آئے ہیں. آپ اندازہ تو کریں، وہاں پر 2 کمرے کا اسکول تھا، 6 کمرے کا اسکول ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان کا فیصلہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ ججز نے پھر ٹھیک ہی کہا ہے کہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ چاہے 22 کروڑ عوام کو اچھا لگے یا برا، اور 20 سال تک آپ کو یاد رہے گا. فیصلہ کیا ہے اسی کا سارے پاکستان کو انتظار ہے. آصف حسنین صاحب، نور عالم، جاز چودھری، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.